ایک یہ کہ زیادہ پیسہ ہوگا تو ضرورت پوری ہوگی، زیادہ زمین ہوگی تو عزت ملے گی، زیادہ جوڑے کپڑوں کے ہوں گے تو پریشانی نہیں ہوگی۔ یعنی کثرت، ایک ذہن یہ ہے کہ کثرت سے مسائل حل ہوتے ہیں، اور دوسرا ذہن یہ ہے کہ برکت سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ کثرت اور برکت، یہ دو ذہن انسانوں میں پائے جاتے ہیں۔ کثرت کا ذہن رکھنے والے بہت لوگ ہیں، زیادہ تر ذہن یہی ہے کہ کثرت سے مسائل حل ہوتے ہیں، اور بہت تھوڑے لوگ وہ ہیں جن کا ذہن یہ ہے کہ برکت سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حقیقت میں مسائل ہمارے حلقے سے ہوں گے، برکت سے یا کثرت سے۔ یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ آیت، یہ سورت جو میں نے تلاوت کی ہے، الہاکم التکاثر، تمہیں تکاثر نے غفلت میں ڈال دیا، بیکار بنا دیا کثرت نے۔ اور کثرت ایک دوسرے کے مقابلے کی کثرت نے، تکاثر ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ، اس کی کثرت نے تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا، یہاں تک کہ ساری زندگی اس میں برباد کر کے تم قبروں تک پہنچ جاتے ہو، حتیٰ زرتم المقابر۔ یہ مسئلہ ایک عالمی مسئلہ ہے۔ میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر آج ہمیں سمجھ آ جائے تو ہمارے 99% مسائل حل ہو جائیں گے، اگر یہ مسئلہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ کیونکہ ہر بندہ ایک ادنی مزدور سے لے کر حاکم وقت تک تقریباً سارے کے سارے یہ سوچ رکھتے ہیں، یہ فکر رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس زیادہ پیسہ آئے گا، ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ جس کی دہاڑی 700 ہے وہ کہتا ہے 1000 ہو جائے گا تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جس کی 1000 روپیہ دہاڑی ہے وہ کہتا ہے 1500 ہو جائے گا تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک صاحب کہنے لگے، میں گھریلو انتہائی قسم پرسی کی زندگی گزار رہا ہوں، میں ملازم ہوں، میری تنخواہ 40,000 ہے، اور 40,000 سے میرے گھر کا سرکٹ نہیں چلتا، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ میرے رزق میں کوئی برکت عطا فرمائے، کہیں سے کچھ مال آ جائے، میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، ماسٹر تھے، ابھی ریٹائر ہونے والے ہیں، شاید ہو گئے ہوں گے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم گھر کے 4 افراد ہیں، خاوند بیوی، 2 ہمارے بچے ہیں، 1,20,000 میری ماہانہ تنخواہ ہے، ابھی میں ریٹائر ہو رہا ہوں تو میری تنخواہ رہ جائے گی آدھی، 1,10,000 ہے، میری تنخواہ رہ جائے گی آدھی۔ میں پریشان ہوں، میرا اب سرکٹ چل رہا ہے صحیح، مہینہ گزرتا ہے، ہمارا گزارا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ دوسری تنخواہ دے دیتا ہے،
تو جب آدھی ہو جائے گی تو میرا سرکٹ تو نہیں چلے گا. تو مجھے پنشن ملے گی کوئی 25-30 لاکھ روپیہ، کیا میں اس کو لون پر رکھ لوں، بینک میں سود پر رکھ لوں، جو نفع مجھے ملتا رہے گا ماہانہ میں اپنا گزارا چلاتا رہوں گا؟ ایک مزدور جو سارا دن مزدوری کرتا ہے، ریڑھی لگاتا ہے چاول چھولے کی، میں ذاتی طور پر اس کو جانتا ہوں، اس کا اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق ہے. اس نے اپنی گھر والی کو عالمہ بنایا، بیٹیوں کو حافظہ عالمہ بنایا، بیٹوں کو حافظ عالم بنایا، اس کے کوئی 7-8 بچے ہیں، اور بقول اس کے وہ کہہ رہا تھا الحمدللہ 5 ملکوں کا میں سفر کر کے آیا ہوں اسی ریڑھی کے خرچے سے، میرے گھر کی ساری ضروریات پوری ہو رہی، باہر سے کہیں سے کچھ نہیں لیا. آخر یہ افراد تفرید کیوں ہے؟ جس کی تنخواہ 15 لاکھ ہے ماہانہ وہ بھی پریشان ہے، جس کی تنخواہ 20,000 ہے وہ بھی پریشان ہے، 10-15 ہزار والا بھی پریشان ہے. بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، 15-16 سال پہلے، ایک ماسٹر صاحب مجھے گھر دعا کے لیے لے گئے کہ دعا کرنے کے لیے آپ تشریف لائیں. اب وہ راستے میں میرے سے پوچھ رہا ہے کہ آپ جو ادھر جمعہ پڑھاتے ہیں اور ادھر آپ تدریس کرتے ہیں، ادھر درس دیتے ہیں، آپ کی ماہانہ تنخواہ کتنی، آمدنی کتنی ہے؟ میں نے اس کو عرض کیا کہ میری تنخواہ ہے 2500 روپے. اس نے کہا بھائی آپ لوگوں کو دیکھ کر ہمارا ایمان واپس آ جاتا ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں ہم 4 فرد ہیں، خاوند بیوی اور 2 ہمارے بچے ہیں، وہ بھی سکول پڑھ رہے ہیں. میری 25,000 روپیہ تنخواہ ہے، یعنی میری تنخواہ 2500 روپے، وہ کہہ رہے ہیں میری 25,000 روپیہ تنخواہ ہے، اور تقریباً کوئی 10-12 ایکڑ زمین ہے، 4-5 گاڑیاں میری رینٹ پر چل رہی ہیں. لیکن جب 20 تاریخ آتی ہے تو میری جیب خالی ہو جاتی ہے، میں 10 دن قرض اٹھا کر گھر کا خرچہ چلاتا ہوں. مجھ سے پوچھا آپ پر کوئی قرضہ ہے؟ میں نے کہا الحمدللہ 1 روپیہ بھی مجھ پر قرضہ نہیں ہے. آپ گوشت کھاتے ہیں؟ میں الحمدللہ مہینے میں 2-4 دفعہ کھا لیتے ہیں. کہتے ہیں آپ کے کپڑے میرے کپڑوں سے اچھے، آپ کا کھانا میرے کھانے سے اچھا، آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میں نے بتایا الحمدللہ آپ سے زیادہ ہیں. تو حیران ہو رہا تھا یہ کیسے پورا ہوتا ہے. میں آج آپ کو یہ مسئلہ سمجھاتا ہوں. ہم مجموعی طور پر ان مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، ہر بندہ پریشان ہے. اب دیکھو اس سال اللہ تعالیٰ نے گندم جو دی ہے بہت شاندار دی ہے، گندم خراب نہیں تھی، کوئی نقصان نہیں ہوا، اور گندم کا ریٹ پہلے سے دگنا ہو گیا. پچھلے سال اگر 2,200 تھی تو اس دفعہ 4,000 کے قریب پہنچ گئے. اور آپ قاری ریاض صاحب سے، اسی طرح دینی ادارے کے ذمہ داروں سے آپ پوچھیں کہ اس دفعہ لوگوں نے اتنا عشر نہیں دیا جتنا پہلے دیتے. کیوں؟ اس لیے حالانکہ گندم تو اتنا ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے اتنا لازم تھا، ریٹ بڑھ گیا تو شمار بڑھ گیا. کہ اللہ تعالیٰ نے تو دیا ہے، مثال کے طور پر ایک غریب آدمی کو، مزدور کو، جاٹ کو اللہ تعالیٰ نے 1 ایکڑ میں 2 ایکڑ میں اس کو 100 من دے دی، 2.5 ایکڑ میں 100 من دے دی.
تو پہلے بنتا تھا 100 من کا، مثلا 2 لاکھ بنتا تھا، اب بن گیا 4 لاکھ۔ اس نے حساب کیا بھئی 100 من میں سے مجھے تو 5 من دینے ہیں، 5 من کا حساب اس نے لگایا، 4 5 20، 20,000 کیسے دوں؟ اس نے یہ نہیں سوچا کہ مجھے اللہ تعالیٰ پہلے 2 لاکھ دیتا تھا، اس دفعہ 4 لاکھ دیا، یہ سوچا پہلے میں 10,000 دیتا تھا، اب 20,000 کیسے دوں؟ سوچ۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں 2 چیزیں ہیں، ایک برکت ہے، ایک کثرت ہے۔ کثرت مسائل کا حل نہیں ہے، برکت مسائل کا حل ہے۔ ایک راستہ ہے کثرت کا اور ایک راستہ ہے برکت کا۔ کثرت کے راستے پر اس وقت امت چل رہی ہے اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کثرت تمہیں ہلاکت میں ڈالے گی، پریشان کرے گی۔ کلا سوف تعلمون، دھمکی دے کر فرمایا کہ کثرت کا ذہن رکھنے والے عنقریب جان لیں گے۔ ایک صاحب بڑا غریب آدمی تھا، اس نے اللہ سے مانگا یا اللہ رزق دے دے، میں بہت پریشان ہوں، فقر و فاقہ میں زندگی گزر رہی ہے۔ رات کو خواب دیکھا، ایک کہنے والے نے کہا کہ یہ جو آپ کے قریب پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے فلاں غار میں 10 درہم رکھے ہوئے ہیں، صبح اٹھ کر وہ آپ لے لیں، آپ اپنی ضروریات میں خرچ کریں، لیکن ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں ان 10 درہموں میں برکت نہیں ہے۔ صبح اٹھا، اپنی بیوی کو خواب سنایا، بیوی نے ساتھ ہی پوچھا کہ ان 10 درہموں میں برکت ہے یا نہیں ہے؟ اس نے کہا مجھے تو کہنے والے نے کہا برکت نہیں ہے۔ بیوی نے کہا کہ ان کو نہیں اٹھانا، اللہ سے برکت مانگے، اللہ رزق دے، برکت والا دے۔ پھر سارا دن اللہ سے مانگا، رات کو اللہ سے مانگا یا اللہ برکت والا دے دے۔ رات کو خواب میں پھر ایک آدمی ملا، اس نے کہا فلاں کھیت میں فلاں جگہ زمین میں کچھ دراہم پڑے ہیں، آپ اٹھا لیں، 5 درہم ہیں۔ پوچھا اس میں برکت ہے یا نہیں ہے؟ انہوں نے کہا برکت نہیں ہے۔ یہ امتحان ہو رہا تھا کہ کل 10 آج 5، کثرت سے قلت کی طرف، زیادہ سے کمی کی طرف آ رہے۔ گھر والی کو بتایا کہ اب تو رات 5 درہم مجھے کہے گئے۔ اس نے کہا اس میں برکت ہے یا نہیں ہے؟ کہہ رہے برکت نہیں ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے، گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور یہ کثرت اور برکت کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن ہو امتحان رہا ہے۔ اگلے دن یہ اللہ سے برکت مانگ رہے ہیں، اگلے دن خواب میں دیکھا آدمی کہہ رہا ہے کہ فلاں جگہ آپ کے گھر کے قریب 2 درہم پڑے ہیں، وہ اٹھا لو۔ پوچھا برکت ہے یا نہیں؟ میں کہا برکت نہیں ہے۔ صبح اٹھا، دل میں تو خیال تھا بھائی یہ بھی جاتے ہیں، پہلے 10 درہم پھر 5 درہم، اب 2 درہم پر آ گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی چلے جائیں، چلو گزارا تو چلتا ہے۔ دماغ تو یہ کہہ رہا تھا۔ گھر والی سے کہا کہ خواب دیکھا ہے، اب تو کمی کی طرف آ رہے ہیں، پتہ نہیں آج آخری خواب ہو۔ اس نے کہا پوچھا تھا اس میں برکت ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، یہ مجھے انہوں نے کہا برکت نہیں ہے۔ گھر والی نے کہا ہم بھوکے مر جائیں گے، ہمیں کثرت نہیں چاہیے، ہمیں برکت چاہیے۔ گھر والی کی بات پر اعتماد کیا، نہیں اٹھایا۔ اگلے دن خواب دیکھا، اب دن کو برکت بھی مانگتا رہا، اگلے دن خواب دیکھا، کہنے والے نے کہا کہ فلاں جگہ آپ چلے جائیں، وہاں 1 درہم رکھا ہوا ہے۔ پوچھا، ساتھ ہی اس نے بتایا کہ 1 درہم میں برکت ہے۔ صبح اٹھا، گھر والی کو خواب سنایا کہ اب تو 2 سے 1 پر آ گیا کام۔ پوچھا اس نے کہ پوچھا تھا برکت ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں برکت ہے۔
گھر والی کہنے لگی ابھی چلتے ہیں جا کر اٹھاتے ہیں، اگر اس میں برکت ہے تو ہمیں برکت ہی چاہیے۔ جا کر دیکھا 1 درہم رکھا ہوا تھا، اٹھا لیا۔ اب عرصہ دراز ہو گیا، کچھ کھایا نہیں تھا۔ جب بھوکے آدمی کی جیب میں کچھ پیسے ہیں تو اس کے خیالات بڑی بڑی چھلانگیں لگاتے ہیں، تو خیال آیا کہ کچھ کھانا چاہیے۔ کیا کھانا چاہیے؟ بھی بچوں نے اتنا عرصہ ہو گیا گوشت دیکھا ہی نہیں، تو گوشت خرید لیتے ہیں۔ خیال آیا کہ چلو مچھلی خرید لیتے ہیں۔ گیا بازار، جا کر پوچھا، ریٹ معلوم کیا، تو مثلا 1 کلو کے ایک مچھلی کی قیمت 1 درہم تھی۔ 1 درہم دیا، مچھلی خرید کر لے آیا۔ تو اس کو جب بنا رہے تھے اس کو کھولا تو اندر سے موتی نکلا۔ بازار جا کر اس کو بیچا تو 10 لاکھ درہم کا وہ ایک موتی بکا۔ تو کہنے والے نے کہا تھا کہ اس 1 درہم میں برکت ہے، اللہ نے اس کی 1 درہم کی برکت سے مچھلی بھی کھلا دی، گھر شاندار بن گیا، بچوں کا مستقبل بن گیا 1 درہم کی وجہ سے۔ برکت اور کثرت میں یہ فرق ہے۔ کثرت مصیبت لاتی ہے۔ ہمارا ذہن یہ ہے کہ کثرت سے کام چلے گا، اس لیے اگر دکاندار کے پاس روزانہ 1000 شام کو وہ گلے میں جمع ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ اپنے دماغ سے حساب لگاتا ہے، مہینے کا اتنا میرا بجلی کا بل ہے، اتنا میرا موبائل کا خرچہ ہے، اتنا میرے گھر کے بچوں کے کپڑوں کا خرچہ ہے، اتنا روٹی پانی کا خرچہ ہے، اتنا دوائی کا خرچہ ہے۔ اب جب حساب لگاتا ہے کہ خرچہ تو بن رہا ہے 40,000، روزانہ مجھے بچ رہا ہے 1000 روپیہ، یہ تو بنے گا 30,000، تو میری ضرورتیں کہاں سے پوری ہوں گی؟ تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ساتھ والے سے پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ کے بندے میں نے کنڈے کے نیچے نا یہ ایک مقناطیس لگایا ہوا ہے، تو بھی لگا لے، تو اس حساب سے آپ کا 1 بوری کی اتنی بچت ہو جائے گی۔ بوری مثلا 50 کلو کی ہے تو آپ اس کو اس طرح تولیں گے تو یہ 60 کلو کے حساب سے آپ کے پاس پیسے آ جائیں گے۔ دودھ بیچنے والا حساب لگاتا ہے، اتنے کا میں خریدتا ہوں، اتنے کا بیچتا ہوں، مہینے کے بعد مجھے اتنا بچتا ہے۔ گھر کا حساب لگاتا ہے تو گھر کا حساب زیادہ بنتا ہے، وہ کہتا ہے اتنے بیچ میں پانی ڈال لو، اتنا آمد ہو جائے گی، ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اسی طرح کاشتکار، اسی طرح مزدور، کام ہے 2 دن کا، لگاتا ہے 1 مہینہ 1 ہفتہ، حساب لگاتا ہے کہ میرے مہینے کا اتنا خرچہ ہے، ہفتہ لگاؤں گا تو میرا کام پورا ہوگا۔ 2 دن کا کام ہفتے میں کرتا ہے اپنی گھر کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کہ اتنا کثرت ہوگی میرے پیسے میں تو میری ضرورتیں پوری ہوں گی۔ یاد رکھنا اللہ کا اٹل فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ کثرت سے مسائل حل نہیں کرتا، برکت سے مسائل حل کرتا ہے۔ جب حلال ہوگا اللہ اسی سے برکت ڈالے گا۔ انسان کی عقل کچھ اور سوچتی ہے، اللہ کا نظام کچھ اور ہے۔ جب حلال مال آئے، 10 روپے ہے، 20 روپے ہے، 100 روپیہ جیب میں آیا، خالص حلال کا آیا، سچ کے راستے سے آیا، اللہ تعالیٰ اس کے بہت سارے مسائل پیسوں کے علاوہ حل فرما دیتے ہیں۔ بہت سارے مسائل اللہ تعالیٰ ٹال دیتے ہیں۔ یہ حساب لگاتا ہے کہ مجھے تو شوگر ہے، مجھے تو بلڈ پریشر ہے، مجھے تو بخار رہتا ہے، میں روزانہ اتنی کوئی گولیاں لیتا ہوں تو مجھے اتنی تو آمد چاہیے، اللہ اس کو صحت دے دیتا ہے۔ یہ حساب لگاتا ہے کہ اتنا حساب میرا بنتا ہے، میرے گھر کی گندم پوری نہیں ہو رہی، آٹا پورا نہیں ہو رہا، گھی پورا نہیں ہو رہا، اللہ غیب سے انتظام کرتا ہے، اس کی ضروریات پوری ہو جاتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کچھ کھجوریں مجھے عنایت فرمائیے اور اس میں برکت کی دعا فرما دیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 تھیلی مجھے کھجوروں کی دی اور ساتھ ہی آپ نے اس میں برکت کی دعا فرمائی کہ یا اللہ اس میں برکت عطا فرما۔ فرماتے ہیں
آپ نے یہ بھی ہدایت دی کہ آپ نے دیکھنا نہیں ہے، اس کو شمار نہیں کرنا، جتنا جب آپ کو ضرورت پڑے آپ اس میں ہاتھ ڈالیں، ہاتھ ڈالنے کے بعد کھائیں، جتنا آپ کو بھوک ہو آپ کھا لیں، تو اس کے بعد باقی کو بند کر دیں، دیکھنا نہیں ہے۔ کائنات کے سردار کی دعا تھی، برکت کی دعا۔ فرماتے ہیں وہ تھیلی میرے پاس رہی، تھیلی جو آدمی اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے اس میں کتنی کھجوریں ہو جائیں گے؟ بالفرض اگر اس کا تھیلا ہم بنا لیں 5 کلو، وہ کتنے دن چل سکتا ہے؟ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اس پر عمل کیا۔ جب مجھے بھوک لگتی، بھوک ستاتی، میں اندر ہاتھ ڈالتا، کھجوریں نکال کر، ایک ایک کھجور نکال کر یا ایک مٹھی نکال کر اس کو کھا لیتا تھا، دیکھتا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا، 2 سال چلی، 2-2.5 سال۔ پھر اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ آیا، میں اسی تھیلی سے کھجوریں کھاتا رہا 2.5 سال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، 10 سال تک میں اسی تھیلی سے کھجوریں کھاتا رہا۔ اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، 12 سال میں اسی تھیلی سے کھجور کھاتا رہا، یہاں تک کہ جس دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اس دن اس فتنے کی وجہ سے برکات اٹھ گئیں، تو اس دن میری وہ تھیلی گم ہو گئی۔ تو آپ دیکھیں گویا 24-25 سال تک وہ کھجور جو تھیلی کے اندر تھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو کھاتے رہے، اللہ نے اس میں برکت ڈالی۔ برکت اس چیز کا نام ہے۔ یقین کر لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ رزق کمانے کا بتایا ہے اس میں برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تیرے رب کے نام میں برکت ہے، برکت والا ہے تیرے رب کا نام جو عظیم الشان ہے۔ اللہ کا نام، اللہ کا حکم جس کام میں شریک ہو جائے اس کام میں برکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا کھاؤ۔ آپ نے فرمایا 2 آدمی کا کھانا 3 کو کافی ہو جائے گا، 3 کا 4 کو کافی ہو جائے گا، یہ پوری انسانیت کے لیے بتایا ہے۔ اور اگر بسم اللہ نہ پڑھیں گے تو شیطان تمہارے ساتھ شریک ہو جائے گا، بھوک نہیں مٹے گی، کھانا ختم ہو جائے گا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا، اتنا آمدنی ہے پتہ نہیں کہاں خرچ ہو جاتی ہے، سمجھ ہی نہیں آتی کہاں سے آ رہا ہے کہاں سے خرچ ہو رہا ہے۔ آپ علماء سے پوچھیں، جو متقی پرہیزگار حفاظ قراء ہے ان سے پوچھیں، ان کی آمدنی پوچھیں، ان کا خرچ پوچھیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ اس لیے دین کے دشمن علماء کے بھی دشمن ہیں، علماء پر اعتراض کرتے ہیں، جلتے حسد کرتے رہتے ہیں کہ ان کی آمدنی 10,000، کسی سے تنخواہ پوچھیں کتنا؟ ایک قاری صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ میری تنخواہ ہے اس وقت 2 ہفتے پہلے کی بات، میری تنخواہ 5,000 ہے۔ اب بتائیں کوئی ایسا مزدور ہے جس کی تنخواہ 5,000 ہو؟ اور جس حالت میں نے ان کو دیکھا، صاف ستھرے کپڑے ہیں، بچے کتنے؟ 5 بچے ہیں، گھر والی بھی ہے، ضروریات کیسے پوری؟ الحمدللہ اللہ پوری کر دیتا ہے، میں دودھ بھی خریدتا ہوں، اسی سے اپنی ضروریات بھی پوری کرتا ہوں، الحمدللہ پورا ہو رہا ہے۔ اسی طرح یہ صرف قاری صاحب جو مسجد مدرسے کے ساتھ متعلق ہے اس کی بات نہیں ہے، کوئی سچا افیسر کسی ادارے میں بیٹھا ہے، کوئی ملازم ہے، کوئی پولیس والا ہے، کوئی افسر ہے، جو سچ بولتا ہے، حلال کھاتا ہے، آپ اس کی زندگی کا جائزہ لیں، آپ اس سے پوچھیں، اس کے رزق میں برکت ہوگی، اس کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں۔ اور جو افیسر، جو ملازم، تنخواہ دار آدمی کرپشن کرتا ہے اور دھوکے دیتا ہے، رشوت لیتا ہے اور اپنے کام کو سود پر لگا رکھا ہے، وہ سارے گھر کے افراد مل کر بھی کوشش کریں، ان کے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ ہمارے قریب ہمسائے ہیں ایک،
اب پتہ نہیں ایک ہی بیٹا ہے اس کا، اب پتہ نہیں کتنی تنخواہ ہے۔ 2 سال پہلے اس کی تنخواہ 15 لاکھ روپیہ تھی۔ 2 سال پہلے 15 لاکھ اس کی تنخواہ تھی، ایک بڑے مقام پر ہے۔ تو اس کا جو ابا ہے، آپ اس وقت بھی اس کو دیکھ لیں، ایک ریڑھی چلانے والے مزدور سے بھی گھٹیا اس کی زندگی ہے۔ کیوں؟ پریشانی ہے، ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ موٹر سائیکل اس کی پتہ نہیں 80 ماڈل ہے، بالکل کھڑپا، اور اس کے کپڑے میلے اور بری حالت ہے اس کی۔ اس کا بیٹا جو کچھ کماتا ہے باپ کو دیتا ہے، 4-5 مربع تو اس باپ کی اپنی زمین ہے۔ جب حرام طریقے سے آئے گا، جھوٹ کے طریقے سے آئے گا، تو اس کی پوری نہیں ہوتی، چاہے 15 لاکھ کے بجائے 30 لاکھ مہینے کی تنخواہ ہو۔ اس لیے آپ ذہن بنائیں، آج سے یہ سبق لے کر جائیں، اللہ تعالیٰ حلال میں برکت ڈالتا ہے، اور برکت اس بات کو کہتے ہیں، ہے تھوڑی مقدار لیکن اللہ ضروریات اس سے پوری کر دیتے ہیں۔ میں ایک آخری واقعہ آپ کو سنا کر، ٹائم تو پورا ہو گیا، قاری صاحب نے 25 منٹ کہے، اگر کہیں میں سناتا ہوں، اگر آپ ناراض ہیں تو میں بند کر دیتا ہوں، ذکر کر دیتا ہوں۔ ایک مدرسہ ہے ہندوستان میں، دارالعلوم کے نام سے، ان کے بانی مولانا محمد قاسم ان کا نام ہے۔ آپ کے بہاولپور الگ ریاست تھی، اس میں ایک سچے دل مسلمان سربراہ تھا وہ، اور صادق اس کا نام تھا، نواب صادق۔ اس نے ایک ادارہ بنایا، عباسیہ اس کا نام آج بھی ہے، ادارہ بنایا، اور اپنے سارے کے سارے جو آمدنی کے مواقع تھے اس نے اس پر لگا کر شاندار مسجد بنائی، الصادق کے نام سے مشہور ہے مسجد۔ ادارہ اسے الگ بنایا، اس ادارے میں اس نے بڑی لائبریری بنائی، اور دنیا کی ساری لائبریریوں سے اہم کتابیں اس نے منگوا کے اس میں رکھی۔ اس کا ذہن یہ تھا کہ میں یہاں تعلیم دوں گا ایسی کہ جس میں جو افراد داخل ہوں گے عصری تعلیم بھی اعلیٰ درجے کے حاصل کریں گے، اور عالم بھی اعلیٰ درجے کے بنیں گے، افتاء کریں گے، تخصصات کریں گے، ماہر عالم تیار کروں گا جو ہر میدان میں کام آئے، یہ اس کا خیال تھا۔ محققین تیار کروں گا۔ اس نے اپنے ریاست کے علماء کو، بڑے بڑے علماء کو بلایا، کہا کہ میرا یہ ارادہ ہے، مجھے ایسا بندہ بتاؤ جو اس ادارے کو چلا سکے، اور اتنی سطح کا اس کا ذہن ہو۔ انہوں نے کہا ہمارے ذہن میں اس ہندوستان میں ایک ہی آدمی ہے جو آپ کے ذہنی سطح کے مطابق کام کر سکتا ہے، ان کا نام ہے مولانا محمد قاسم نانوتوی۔ کہا کہ پتہ کرو کہ وہ آج کل جس کام میں، جس مصروفیت میں ہے، اس کی آمدنی کتنا ہے۔ معلوم کیا تو اس کی آمدنی 3 روپے تھی اس وقت، 3 روپے۔ تو اس نے یہاں سے وفد بھیجا اور ایک خط دیا، کہا کہ اس کو جا کر، ان کو جا کر یہ پیشکش کرو کہ آپ کا علمی میدان ہے، ہم نے ایک ادارہ بنایا، اس میں مستقل آپ کی ایک کوٹھی ہوگی، آپ کو دنیاوی ساری سہولیات میسر ہوں گی، آپ کا ذاتی سارا خرچہ ادارے کے ذمے، اور آپ کے حوالے لائبریری ہوگی، آپ نے صرف سرپرستی کرنی ہے، دیکھ بھال کرنی ہے، اور ہمیں ترتیب بتانی ہے بس، اور افراد اپنے سطح کے آپ نے رکھنے ہیں، یعنی آپ کے ذمہ صرف نگرانی ہے، اور آپ کو اس سارے خرچے کے علاوہ 100 روپیہ تنخواہ دیں گے۔ اب 3 روپے 100 روپیہ، گویا کہ 33% اضافہ ہو گیا، 33% اضافہ، 33 گنا بڑھ گئی، 33 گنا بڑھ گئے۔ جب ان کے پاس گئے اور ان کو جا کر، ان کے ذہن کے مطابق جب 3 روپے والے مولوی صاحب کو 100 روپیہ نظر آئے گا تو وہ تو سب کو چھوڑ کے آ جائے گا۔ ان کے پاس گئے، ان کو کہا کہ نواب صاحب آپ کو بلاتے ہیں، بڑا اچھا جذبہ رکھنے والے، اس طرح کا ادارہ چلانا چاہ رہے ہیں، تو 100 روپیہ آپ کو تنخواہ دیں گے، آپ یہ ذاتی سارا خرچہ ادارے کے حوالے، آپ تشریف لائیے۔ ان کا جواب سنیے۔ انہوں نے کہا
کہ میری تنخواہ ہے 3 روپے، اور 3 روپے مہینے کے بعد مجھے ملتے ہیں، میری والدہ ہے، میری گھر والی اور میں، ہم 3 افراد ہیں، ہمارا ایک مہینے کا خرچہ ہے 2 روپے، اور 1 روپیہ ہم سے بچ جاتا ہے، مجھے 1 ہفتہ لگ جاتا ہے اس کے مستحق کو تلاش کرتے ہوئے کہ کون مستحق ہے، کس کو میں دوں، 1 ہفتہ مجھے لگ جاتا ہے، ہفتہ میرا سارا خرچ ہو جاتا ہے، اس پر میں اپنے ذاتی کام نہیں کر سکتا۔ اگر آپ مجھے دیں گے 100 روپیہ، میرا خرچہ تو وہی 2 روپے ہے، باقی 98 روپے خرچ کرنے کے لیے میں تو سارا مہینہ اپنے ذہنی بوجھ میں رہوں گا، مجھے یہ گوارا نہیں ہے، بس میں ادھر ہی کام کر رہا ہوں، 3 روپے جو مجھے مل رہے ہیں مجھے یہ کافی ہے۔ یہ برکت ہے، تو برکت کے راستے پر آئیں، یہ ذہن چھوڑ دیں کہ کثرت ہوگی تو مسائل حل ہوں گے، کثرت سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ آپ خود تجربہ ہے آپ کا، جب آپ کی آمدنی 5000 تھی تو آپ کی ضروریات 7000 تھی، آپ کہتے تھے 2000 اضافی مل جائے ساری ضروریات، آپ کی آمدنی 15000 ہوئی ہے تو آپ کا خرچہ 30000 ہو گیا ہے، اور آپ کی آمدنی اگر 1,00,000 روپے ہے، آپ کا خرچہ 2 لاکھ تک پہنچ گیا ہے۔ مہنگائی یہ مسائل نہیں ہیں، مسائل یہ ہیں کہ ہم نے برکت کا راستہ چھوڑ دیا، کثرت کا راستہ اختیار کیا ہے۔ مہنگائی ان کے لیے بھی ہے جن کی 1,00,000 روپیہ تنخواہ ہے، مہنگائی ان کے لیے بھی ہے جن کے لیے 5000 تنخواہ ہے، جن کی 5000 میں ضروریات پوری ہو رہی ہیں، وہ اس لیے پوری ہو رہی ہیں کہ برکت کا مال ہے، اللہ ضروریات پوری کر رہا ہے۔ جن کی 1,00,000 روپے سے بھی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، حرام راستے سے آ رہا ہے اس لیے ضروریات پوری نہیں ہو رہی، حلال راستہ اختیار کریں، سچ بولیں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں برکت آئے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کے نام میں برکت ہے، جو کام شروع کریں بسم اللہ سے شروع کریں، جو کام کریں اللہ کے حکم کے مطابق شروع کریں تو انشاءاللہ آپ کے ہر کام میں برکت ہوگی، آپ کی ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔